بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ کہنے لگے ہم موسیٰ کے ہمارے پاس واپس آنے تک برابر اسی کی پرستش میں منہمک رہیں گے۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون، جب آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں تو میری پیروی کرنے سے آپ کو کس چیز نے روکا؟ کیا آپ نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون نے جواب دیا اے ماجائی، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑیں، مجھے تو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ تو نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا۔ کہا اے سامری، تیرا مدعا کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایسی چیز کا مشاہدہ کیا جس کا دوسروں نے مشاہدہ نہیں کیا، بس میں نے فرستادہ خدا کے نقش قدم سے ایک مٹھی بر خاک اٹھا لی، پھر میں نے اسے بچھڑے کے قالب میں ڈال دیا اور میرے نفس نے یہ بات میرے لیے بلی بنا دی۔ موسیٰ نے کہا دور ہو جا، تجھے زندگی بھر یہ کہتے رہنا ہوگا مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور تیرے لیے ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ٹلنے والا نہیں ہے، اور تو اپنے اس معبود کو دیکھ جس میں تو منہمک تھا، ہم اسے ضرور جلا ڈالیں گے، پھر اس کی راکھ کو اڑا کر دریا میں ضرور بکھیر دیں گے۔ بے تحقیق تمہارا معبود تو وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اے رسول، اسی طرح ہم آپ سے گزشتگان کی خبریں بیان کرتے ہیں، اور ہم نے آپ کو اپنے ہاتھ سے ایک نصیحت عطا کی ہے، جو اس سے منہ موڑے گا بس بروز قیامت وہ یقیناً ایک بوجھ اٹھائے گا جس میں یہ لوگ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کے لیے بدترین بوجھ ہوگا۔ اس دن سور میں پھونک ماری جائے گی اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے خوف کے مارے اس روز جن کی آنکھیں بے نور ہو جائیں گی۔ اس وقت وہ آپس میں دھیمے دھیمے کہیں گے دنیا میں تم صرف 10 دن رہے ہو گئے، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کرتے ہیں۔ جب ان میں سے زیادہ صاحب الرائے کا یہ کہنا ہوگا تم تو صرف 1 دن رہے ہو، اور یہ لوگ ان پہاڑوں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، بس آپ کہہ دیجئے میرا رب انہیں اڑا کر بکھیر دے گا، پھر اسے ہموار میدان بنا کر چھوڑے گا، نہ آپ اس میں کوئی نہ ہمواری دیکھیں گے نہ بلندی۔ اس دن لوگ منادی کے پیچھے دوڑیں گے جس میں کوئی انحراف نہ ہوگا، اور رحمان کے سامنے آوازیں دب جائیں گی، بس آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس روز شفاعت کسی کو فائدہ نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور اس کی بات کو پسند کرے، اور وہ لوگوں کے سامنے اور پیچھے سب کی باتیں جانتا ہے، اور وہ کسی کے احاطے علم میں نہیں آ سکتا۔ سب چہرے اس حی اور قیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے، اور جو کوئی ظلم کا بوجھ اٹھائے گا وہ نامراد ہوگا، اور جو نیک اعمال بجا لائے گا اور وہ مومن بھی ہو تو اسے نہ ظلم کا خوف ہوگا نہ حق تلفی کا۔ اور اسی طرح ہم نے یہ قرآن عربی زبان میں نازل کیا اور اس میں مختلف انداز میں تنبیہیں بیان کی ہیں کہ شاید وہ پرہیزگار بن جائیں یا قرآن ان کے لیے کوئی نصیحت وجود میں لائے۔ بس وہ بادشاہ حقیقی اللہ برتر ہے، اور آپ پر ہونے والی اس کی وحی کی تکمیل سے پہلے قرآن پڑھنے میں عجلت نہ کریں، اور کہہ دیا کریں میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اور بے تحقیق ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا تھا لیکن وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں عزم نہیں پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا اے آدم، یہ آپ اور آپ کی زوجہ کا دشمن ہے، کہیں یہ آپ دونوں کو جنت سے نکال نہ دے، پھر آپ مشقت میں پڑ جائیں گے۔ یقیناً اس جنت میں آپ نہ تو بھوکے رہیں گے نہ ننگے، اور یقیناً اس میں آپ نہ تو پیاسے رہیں گے اور نہ دودھ کھائیں گے۔ پھر شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا اے آدم، کیا میں تمہیں ہمیشگی کے درخت اور لازوال سلطنت کے بارے میں بتاؤں؟ چنانچہ دونوں نے اس میں سے کھایا تو دونوں کے لیے ان کے سطر کھل گئے، اور دونوں نے اپنے اوپر جنت کے پتے گاٹنے شروع کر دیے، اور آدم نے اپنے رب کے حکم میں کوتاہی کی تو غلطی میں رہ گئے۔ پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ کیا اور ان کی توبہ قبول کی اور ہدایت دی، فرمایا یہاں سے دونوں اکٹھے اتر جاؤ ایک دوسرے کے دشمن ہو کر، پھر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی، اور جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا اسے یقیناً ایک تنگ زندگی نصیب ہوگی، اور بروز قیامت ہم اسے اندھا محشور کریں گے۔ وہ کہے گا میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو بینا تھا؟ جواب ملے گا ایسا ہی ہے، ہماری نشانیاں تیرے پاس آئی تھی، تو نے انہیں بلا دیا تھا، اور آج تو بھی اسی طرح بلایا جا رہا ہے، اور ہم حد سے تجاوز کرنے والوں اور اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان نہ لانے والوں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب تو زیادہ شدید اور تادیر باقی رہنے والا ہے۔ کیا انہوں نے اس بات سے کوئی ہدایت حاصل نہیں کی کہ ان سے پہلے بہت سی نسلوں کو ہم نے ہلاک کر دیا جن کی بستیوں میں آج یہ لوگ چل پھر رہے ہیں؟ اس بات میں یقیناً ہوشمندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات طے نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مدت کا تعین نہ ہو چکا ہوتا تو عذاب کا نزول لازمی تھا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کریں، اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی ثنا
पनाह की तस्बीह करें और कुछ औकात शब में और दिन के अतराफ में भी इसकी तस्बीह किया करें ताकि आप खुश रहें। और ए रसूल, दुनियावी जिंदगी की इस रौनक की तरफ अपनी निगाहें उठाकर भी न देखें जो हमने आजमाने के लिए इसमें से मुख्तलिफ लोगों को दे रखी है, और आपके रब का दिया हुआ रिज़्क बेहतर और ज्यादा देर पा है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें और खुद भी इस पर साबित कदम रहें। हम आपसे कोई रिज़्क नहीं मांगते हैं बल्कि हम आपको रिज़्क देते हैं और इंजाम अहले तकवा ही के लिए है। और लोग कहते हैं ये अपने रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाते? क्या इनके पास अगली किताबों में से वाज़ेह सबूत नहीं आया? और अगर हम नुज़ूल कुरान से पहले ही इन्हें अजाब से हलाक कर देते तो ये जरूर कहते, हमारे रब तूने हमारी तरफ किसी रसूल को क्यों नहीं भेजा? इस जिल्लत व रिसवाई से पहले ही हम तेरी आयत की इत्बाह कर लेते हैं। कह दीजिए सब इंतजार में हैं, लिहाजा तुम भी इंतजार करो, फिर अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि कौन है और हिदायत पाने वाले कौन हैं।